السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار کی تنبیہ سنتے ہی شجاع الدین کامران کی تلوار کا زاویہ بدل گیا اور شاپارہ شدید زخمی ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ بغاوت ناکام ہو چکی تھی۔ کامران اور امرپالی نے مل کر تمام باغیوں کو ریشم کی مضبوط رسیوں سے جکڑ دیا۔ سردار نرسنگا بہت احتیاط کے ساتھ کمرے کے دروازے تک آیا جہاں دو ساحروں کی لاشیں پڑی تھیں۔ نرسنگا بہت غور سے ان لوگوں کے مردہ جسموں کو دیکھنے لگا جو شب و روز اس کے اقتدار کی بقا کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ بڑا جذباتی لمحہ تھا۔ سردار نرسنگا کا تانبے جیسا سرخ چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ یکا یک ایک ساحر کے جسم کو حرکت ہوئی۔ شاید ابھی اس کے بدن میں زندگی کی کوئی ڈوبتی لہر موجود تھی۔ نرسنگا نے چونک کر دیکھا۔ ساحر کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ نرسنگا تیزی سے جھک گیا۔ ساحر بہت نحیف آواز میں کہہ رہا تھا، سردار تجھے نئی زندگی مبارک ہو۔ ہمارا گیان ہمارے کسی کام نہیں آیا، بس آکاش پر یہی لکھا تھا۔ میں دیوتاؤں کے پاس جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا کہ ابھی تیرے خلاف بہت طوفان آئیں گے۔ ساحر کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر زبان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جسم کا پنجرہ ٹوٹا اور روح کا پرندہ آزاد ہو گیا۔ سردار نرسنگا اداس چہرے کے ساتھ اٹھا اور دوسرے کمرے میں آیا۔ وہاں ایک جادوگر کی لاش پڑی تھی۔ نرسنگا کے چہرے کا تناؤ کچھ اور بڑھ گیا۔ اسے اپنے خدمت گاروں کی موت پر بہت افسوس تھا۔ پھر وہ ملحقہ کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں باقی 4 ساحروں کے مردہ جسم پڑے تھے۔ ظالموں نے کسی ایک پجاری کو بھی نہیں چھوڑا۔ نرسنگا نے غضبناک لہجے میں کہا اور تیز رفتاری کے ساتھ تمام کمروں کو عبور کرتا ہوا پناہ گاہ کے دروازے تک آ گیا۔ غصے کی آگ سے نرسنگا کے دل و دماغ جل رہے تھے، مگر اس نے اپنے ہوش و حواس نہیں کھوئے تھے۔ وہ بہت ہوشیاری کے ساتھ دروازے پر کھڑا چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ جنگل پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ ہر شے گہری تاریکی کے لباس میں لپٹی ہوئی تھی۔ نرسنگا کو قزاقی کی طویل زندگی میں پہلی بار ایسی پرہول رات سے سابقہ پڑا تھا۔ سکوت کا وہ عالم تھا کہ جیسے جنگل میں پائی جانے والی ہر چیز کو موت نے نگل لیا ہو۔ کبھی کبھی بہت دور کسی جنگلی جانور کی ابھرنے والی آواز خاموشی کے سینے میں ایک لمحے کے لیے شگاف ڈال دیتی تھی اور پھر فوراً ہی دہشت زدہ کر دینے والا سکوت چھا جاتا تھا۔ البتہ درختوں کی جڑوں اور ڈالیوں میں روپوش جھینگڑوں کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھی، جیسے نرسنگا کے نادیدہ دشمن آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ نرسنگا کچھ دیر تک بے حس و حرکت کھڑا جنگل کی فضا کا جائزہ لیتا رہا اور پھر دبے قدموں واپس لوٹ آیا۔ اس نے آہستہ سے پناہ گاہ کا پہلا آہنی دروازہ بند کیا اور اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس دوران اس نے سوچا تھا کہ وہ شنکھ نما بغل بجا کر تمام لٹیروں کو جمع کر لے، مگر کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد نرسنگا نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں بغل کی آواز سن کر دوسرے باغی بھی اس طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ دروازے پر سے محافظوں کو نہ پا کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ اگر وہ زخمی کر دیے گئے تھے تو ان کی لاشیں یا شکستہ جسم کہیں قریب میں نظر آتے، لیکن جب نرسنگا کو دور تک اپنے محافظوں کا دھندلا سا عکس بھی نظر نہیں آیا تو وہ دبے قدموں خوابگاہ کی جانب لوٹ آیا۔ نرسنگا نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے شجاع الدین کامران کی طرف دیکھا۔ وہ باغیوں کو بے دست و پا کرنے کے بعد دیوار کے سہارے بیٹھ گیا تھا اور اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کامران کا پورا جسم خون میں نہایا ہوا تھا۔ امرپالی کسی مستعد حملہ آور کی طرح زخمیوں کے قریب کھڑی تھی۔ وہ کبھی کراہتے ہوئے باغیوں کی طرف دیکھتی اور کبھی شجاع الدین کامران کی طرف، جس کے چہرے پر شدید تھکن اور نقاہت کے آثار نمایاں ہو چلے تھے۔ پھر جیسے ہی نرسنگا کمرے میں داخل ہوا، امرپالی چیخ کر بولی، سردار ٹھاکر کا خیال کرو کہ وہ ہمارے اندازے سے بھی زیادہ زخمی ہے۔ امرپالی کی آواز سن کر کامران نے آنکھیں کھول دیں۔ نرسنگا تیزی سے کامران کی طرف بڑھا اور پھر گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھتا ہوا بولا، ٹھاکر تیرا کیا حال ہے؟ خلاف معمول نرسنگا کی آواز میں
ہلکی سی لرزش تھی۔ میں ٹھیک ہوں سردار، کامران نے اپنی بکھرتی ہوئی طاقت کو سمیٹ کر کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ میری موجودگی میں آپ پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ کامران کا لہجہ بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ ہاں ٹھاکر، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ میرے جسم پر ایک خراش بھی نہیں آئی ہے۔ اب نرسنگا کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔ سردار، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، امر پالی نے تیز آواز میں کہا۔ نرسنگا سنبھل کر اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ پھر جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا مرتبان اور چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے ساتھ کپڑے کی کچھ پٹیاں تھیں۔ نرسنگا نے مرتبان کھولا، تیز بو سے پورا کمرہ بھر گیا۔ مرتبان میں جڑی بوٹیوں کا محلول تھا۔ نرسنگا نے لکڑی پر کپڑے کا ایک ٹکڑا لپیٹا اور اسے محلول میں ڈبو کر کامران کے زخموں پر لگانے لگا۔ محلول اس قدر تیز تھا کہ شجاع الدین کامران کے جسم میں آگ سی بھر گئی۔ اس سوزش کو برداشت کرتے کرتے کامران کے جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئی تھی اور پورا چہرہ پسینے میں نہا گیا تھا۔ بس ٹھاکر، کچھ دیر کی بات ہے، نرسنگا نے کامران کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ یہ تریاق اعظم ہے، لوہے کے زہر کو ایک پل میں زائل کر دے گا۔ سردار نرسنگا کامران کے زخموں پر جڑی بوٹیوں کا عرق لگا رہا تھا اور بار بار اپنی زبان سے ایک ہی جملہ ادا کر رہا تھا۔ ٹھاکر، نرسنگا کے لیے آج تک اتنا خون کسی نے نہیں بہایا۔ میرے خون کی فکر نہ کر سردار، ان باغیوں کی طرف دیکھ جن کا کوئی اندازہ نہیں۔ شجاع الدین کامران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب بھی آثار ہیں کچھ دوسرے طوفانوں کے؟ نہیں ٹھاکر، اب کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ نرسنگا نے کامران کے زخموں پر پٹیاں باندھتے ہوئے کہا۔ بس یہی چند بد نصیب تھے جن کی موت انہیں کھینچ کر یہاں لے آئی ہے۔ پھر بھی سردار، کامران مزید کچھ کہنا چاہتا مگر نرسنگا نے اس کی بات کاٹ دی۔ خاموش ہو جا ٹھاکر، نہیں تو زخموں کے منہ کھل جائیں گے۔ حیرت انگیز طور پر نرسنگا کا لہجہ بہت جذباتی اور مشفقانہ تھا۔ آج کی رات میرے نزدیک تیرے خون سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں، یہاں تک کہ نرسنگا کی جان بھی اس وقت بے حقیقت ہے۔ کامران نے ایک نظر نرسنگا کے چہرے کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آج یہ وحشی سردار بالکل بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کامران دل ہی دل میں نرسنگا کی بہادری کا بھی معترف ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا بے خوف انسان نہیں دیکھا تھا کہ جس کے دروازے پر خونی انقلاب دستک دے رہا ہو اور وہ دروازے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے انتہائی بے نیازی کے عالم میں اپنے ایک ساتھی کی تیمارداری کر رہا ہو۔ کامران کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بعد نرسنگا اٹھا اور اس نے پلٹ کر رسیوں میں جکڑے ہوئے باغیوں کو دیکھا۔ 3 لٹیرے نزا کے عالم میں گرفتار تھے۔ نرسنگا ان کے قریب آیا اور ٹھوکر مارتے ہوئے بولا، اگر تم وفادار ہوتے تو آج کم نسل کتوں کی موت نہ مرتے۔ شاپارا اور کھٹیما نے اسے جان بخشی کی درخواست کی مگر نرسنگا اپنی پناہگاہ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح کے قریب تمام لٹیرے اپنی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے واپس لوٹے۔ وہ جلد از جلد جنگل پہنچ کر اپنے سردار کو یہ خوشخبری سنانا چاہتے تھے کہ آج کی رات لوٹا ہوا مال ان کے تصور سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ مگر جب ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں نرسنگا کو دروازے پر تنہا کھڑا پایا تو لٹیرے کام کر رہ گئے۔ نرسنگا نے باقی لٹیروں کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور اپنے مخصوص محافظوں کو لے کر اندر آیا۔ پناہگاہ کے تمام کمروں کے فرش پر انسانی خون جمع ہوا تھا اور جب محافظوں نے سردار کی خوابگاہ کے قریب 10 باغیوں کو ایک ناقابل یقین حالت میں دیکھا تو ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ نرسنگا نے انہیں مختصر پورا واقعہ سنایا اور پھر تمام محافظ دوسرے لٹیروں کے ساتھ جنگل میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ سورج طلوع ہوتے ہی سارے قزاق اپنے سردار کی پناہگاہ کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ دونوں محافظ جو شاپارا کے جھونپڑے میں مدہوش تھے انہیں بھی نرسنگا کے سامنے حاضر کر دیا گیا تھا۔ تمام جنگل ایک انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ آخر نرسنگا نے باغیوں کے خلاف
اپنا فیصلہ سنا دیا، میں انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، یہ براہ راست میرے مجرم ہیں۔ جیسے ہی نرسنگا کے الفاظ کی باز گشت ختم ہوئی، باغیوں کے سر کٹ کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ پھر نرسنگا نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ باغیوں کی لاشیں جنگل کے کسی سنسان گوشے میں ڈال دی جائیں تاکہ بھوکے گدھ اپنے لیے لذیذ غذا حاصل کر سکیں۔ آخر اس جنگل پر ان کا بھی حق ہے۔ وہ محافظ جو شاپارا کے فریب کا شکار ہوئے تھے، انہیں بھی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ نرسنگا کو غیر ذمہ دار انسانوں سے شدید نفرت تھی۔ اس کے بعد 7 جادوگروں کی ارتھیاں اٹھائی گئیں۔ نرسنگا ان کے جنازوں کے آگے آگے چل رہا تھا۔ پھر جب ان ساحروں کی لاشیں جل گئیں تو نرسنگا نے حکم دیا کہ ان کی راکھ سمیٹ لی جائے اور جنگل کے عین وسط میں 7 سمادھیاں یعنی آخری یادگاریں بنا دی جائیں کہ یہ بہت نیک اور محبت کرنے والے لوگ تھے۔ نرسنگا اپنے خیر خواہوں کا اس طرح احترام کرتا ہے۔ ان تمام ہنگاموں سے فارغ ہو کر ایک بڑے جشن کا اہتمام کیا گیا۔ 10 ہاتھ اونچے منچ پر ایک تخت بچھایا گیا جس پر سردار نرسنگا براجمان ہوا۔ اس کے دائیں جانب شجاع الدین کامران تھا اور بائیں طرف امر پالی کسی ملکہ کے انداز میں بیٹھی تھی۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو نرسنگا کھڑا ہوا اور بلند آواز میں اپنے ماتحت لٹیروں سے مخاطب ہو کر بولا، آج تمہارے سردار کو نئی زندگی ملی ہے اور اس زندگی پر سب سے بڑا احسان ٹھاکر کا ہے۔ اگر یہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈال دیتا تو اس وقت تک لوگ میری موت کا ماتم کر رہے ہوتے۔ یہ کہہ کر نرسنگا خاموش ہو گیا۔ جنگل کی فضا ٹھاکر کی جےکار کے نعروں سے گونجنے لگی۔ پھر نرسنگا نے شجاع الدین کامران سے کھڑے ہونے کے لیے کہا، یہ میرا بیٹا بھی ہے، بھائی بھی اور دوست بھی۔ یکا یک نرسنگا رونے لگا، آج مجھے اس پر اعتبار آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر نرسنگا نے کامران کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ ٹھاکر، اب اگر تو چاہے تو تو مجھے چھوڑ کر اپنی دنیا میں واپس جا سکتا ہے۔ دیوتاؤں کی قسم، اب تجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ شجاع الدین کامران سردار نرسنگا کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن اس کے پیروں کی زنجیریں کٹ جائیں گی اور وہ اس وحشت ناک زندان سے نکل کر اپنی آزاد دنیا میں واپس لوٹ جائے گا۔ چند لمحوں تک کامران اس وحشی درندے کو دیکھتا رہا جو کسی بچے کی طرح اس کے کاندھے پر سر رکھے رو رہا تھا۔ سردار، میں تیری باتوں کا مفہوم نہیں سمجھا، کامران نے الجھتے ہوئے کہا۔ نرسنگا نے سر اٹھایا اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ منچ کے قریب کھڑے ہونے والے لٹیرے اپنے سردار کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی دیکھ رہے تھے۔ ہجوم پر ایک گہرا سناٹا طاری تھا۔ نرسنگا نے کامران کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اس جنگل کے ہر باسی پر فرض ہے کہ وہ میری طرح ٹھاکر کا بھی احترام کرے۔ نرسنگا نے آنسوؤں کو پی لیا تھا اور اب وہ اپنے اس مخصوص گرجدار لہجے میں بول رہا تھا، اگر میرے برے دن آ جائیں اور میں اس دنیا میں نہ رہوں تو پھر ٹھاکر ہی تمہارا سردار ہے۔ ایک بار پھر سارا جنگل نعروں کے شور سے گونج اٹھا۔ پھر جب لٹیروں کی آوازیں فضا میں گم ہو گئیں تو نرسنگا نے اپنے قزاقوں کو واپس جانے کے لیے کہا اور اس کے ساتھ ہی محافظوں کو حکم دیا کہ وہ کل رات کو لوٹا ہوا سارا مال غریب لٹیروں میں برابر سے تقسیم کر دیں۔ اس کے ساتھ نرسنگا امر پالی اور شجاع الدین کامران کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں لوٹ آیا۔ بغاوت کی ناکامی اور نرسنگا کی نئی زندگی کی بازیابی کے سلسلے میں ہر طرف جشن کا سما تھا، مگر خود نرسنگا کی آنکھوں میں گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی نرسنگا اپنی مسند پر اس طرح لیٹ گیا جیسے وہ بہت تھک گیا ہو۔ امر پالی اور کامران بھی اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ سردار کی اداسی کو دونوں محسوس کر رہے تھے، مگر کسی کو اس افسردگی کا سبب نہیں معلوم تھا۔ آخر نرسنگا نے خود ہی زبان کھولی، ٹھاکر، کچھ دیر پہلے تو نے مجھ سے کہا تھا کہ تیرے لیے میری باتیں ناقابل فہم ہوتی ہیں۔ نرسنگا کے لہجے سے بھی تھکن کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہاں سردار، میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ آخر میرے اندر یہ تبدیلی اچانک کیوں پیدا ہوئی ہے۔
شجاع الدین کامران نے رک رک کر کہا۔ کیسی تبدیلی؟ نرسنگا نے چونک کر کہا۔ کل تک مجھ پر پابندی تھی کہ میں اس جنگل کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا، اور آج؟ کامران نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ نرسنگا کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ بولنے لگا۔ وقت دنیا کی ہر چیز کو بدل ڈالتا ہے ٹھاکر۔ پتھر بھی موسم کی سختیاں سہتے سہتے ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں۔ اصلی اولاد کو بھی وقت کا زنگ چاٹ جاتا ہے، اور روز و شب کی دیمک تناور درختوں کو کھوکھلا کر کے انہیں گر جانے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ اسی وقت کی گردش نے نرسنگا کو بھی بدل ڈالا ہے۔ شجاع الدین کامران بہت غور سے جنگلی سردار کی باتیں سن رہا تھا۔ نرسنگا کبھی الجھی ہوئی باتیں نہیں کرتا، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ تیر کی طرح سیدھا ہوتا ہے۔ میں نے یہ پابندی اس لیے عائد کی تھی کہ مجھے تجھ پر اعتبار نہیں تھا۔ ٹھاکر کرشن راؤ ایک مکار اور دھوکے باز انسان ہے۔ اس نے میرے اعتماد کو بڑے نیچ انداز میں لوٹا ہے، مگر پھر بھی میں اس کی کچھ باتوں کا قائل تھا۔ اس نے مجھ سے تیرے بارے میں کہا تھا کہ تو اول و آخر ایک مسلمان ہے، اس لیے کسی بھی مقام پر مذہب کا یہ فرق ہم دونوں کے درمیان نفرت کی دیوار بن سکتا ہے۔ میں نے اپنا ہنر اس لیے سکھایا تھا کہ آگے چل کر تجھ سے کام لے سکوں، مگر تو دل کی بازی اس طرح ہارا کہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہا۔ مجھے ایک بات ترس بھی آیا کہ تیرے پیروں کی زنجیریں کھول دوں، مگر کرشن راؤ یہی سمجھاتا رہا کہ تو نے جنگل کی تمام خفیہ پناہ گاہوں سے مکمل واقفیت حاصل کر لی ہے۔ اگر باہر نکلنے کے بعد تجھے حکومت کی طرف سے بھاری رشوت دی گئی تو بہت ممکن ہے کہ تیری نیت میں خرابی آ جائے، اور تو بڑے انعام کے لالچ میں میرے تمام ٹھکانوں کی نشاندہی کر دے۔ ٹھاکر کرشن راؤ نے یہ بھی کہا تھا کہ تو ایک غریب خاندان کا لڑکا ہے، اس لیے سونے چاندی کا ڈھیر دیکھ کر آسانی سے بہک جائے گا، اور پھر حکومت کے مسلح کارندوں کو لا کر میرے سینے پر کھڑا کر دے گا۔ اس لیے میں نے تجھ پر ہمیشہ کے لیے یہ پابندی عائد کر دی کہ تو اپنی دنیا میں دوبارہ لوٹ کر نہیں جا سکے گا۔ نرسنگا نے اپنے دل کی ایک ایک بات کہہ ڈالی۔ پھر یہ پابندیاں ختم کیوں کی گئیں سردار؟ شجاع الدین کامران کے ہونٹوں پر بھی بجھی سی مسکراہٹ تھی۔ اس لیے کہ اب مجھے تجھ پر اعتبار آ گیا ہے۔ نرسنگا بھی مسکرایا، مگر فوراً ہی سنجیدہ نظر آنے لگا۔ اس اعتبار کی وجہ شجاع الدین کامران نے ایک اور سوال کر دیا۔ اگر تو چاہتا تو کل رات باغیوں کے ساتھ مل کر مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ یہ کہتے کہتے سردار نرسنگا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں ایک قزاق ہوں ٹھاکر، اس پیشے میں قدم رکھتے ہی ہمیں سب سے پہلے موت کا سبق دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ زندگی کی ہر علامت کو جھٹلا دیتے ہیں، اور سانس کے رشتے کو سب سے زیادہ بے اعتبار سمجھتے ہیں۔ موت ہی ہماری رفیق ہوتی ہے، اور موت ہی ہماری شریک حیات۔ ہم موت کو اپنا دوست بناتے ہیں اور موت ہی سے شادی کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں کہ باغیوں کے ساتھ مل کر تو مجھے ہلاک کر ڈالتا۔ میری موت اپنے وقت پر آئے گی، مگر تو مجھے مارنے کی ایک ناکام کوشش کر سکتا تھا۔ بس میرے نزدیک یہی نقطہ اہم ہے کہ تو غداروں اور نمک حراموں کی صف میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ تیرے کردار کی بلندی ہے۔ جوش جذبات سے نرسنگا کا چہرہ تمتمانے لگا تھا۔ سردار، کیا میں نے تجھ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ میں احسان فراموشوں اور بزدلوں کی اولاد نہیں ہوں؟ یکا یک شجاع الدین کامران کی آواز بھی تیز ہو گئی تھی۔ ہاں، تو نے کہا تھا۔ نرسنگا نے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی، مگر کل رات سے پہلے تیرے پاس اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تیری مردانگی اور احسان شناسی پر خود سردار نرسنگا گواہ ہے۔ تو نے جس بے غرضی کے ساتھ میرے لیے خون بہایا ہے، اسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ ہم قزاق ایسے مناظر کو یاد نہیں رکھتے کہ خون بہانا ہمارے کاروبار کا ایک معمولی اصول ہے، مگر تیرے خون کو بہتے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے خود نرسنگا کے بدن سے لہو کی دھاریں بہہ رہی ہیں۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ جان کسے کہتے ہیں، اور تمام خون برابر نہیں ہوتے۔ ٹھاکر، تیرا خون بہت مہنگا ہے۔ نرسنگا اپنی ساری دولت دے کر بھی اس خون کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔
ہاں شاید اس وقت حساب برابر ہو جائے کہ میں بھی تیرے لیے اپنے جسم سے اتنا ہی خون نچوڑ دوں۔ شجاع الدین کامران نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے ایک سنگ دل قزاق کی باتیں سن رہا تھا۔ کامران کو خاموش پا کر نرسنگا نے تیز لہجے میں کہا، ٹھاکر تیری اداسیوں پر میرا دل بہت کڑتا ہے۔ تجھ جیسے جواں مرد نے اپنے دل کو یہ کیسا روگ لگا لیا؟ ایک عورت کی خاطر ساری دنیا کو ٹھوکر مار دی۔ کامران نے چونک کر نرسنگا کی طرف دیکھا۔ اچانک سردار کا لہجہ بدل گیا تھا۔ وہ باب تو کبھی کا بند ہو چکا ہے۔ کامران نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، سردار کیا تجھے بھی میرے زخموں پر نشتر زنی کر کے لذت حاصل ہوتی ہے؟ کامران کی آواز سے شدید کرب کا اظہار ہو رہا تھا۔ نہیں ٹھاکر، تو غلط سوچ رہا ہے۔ نرسنگا ایک لمحے کے لیے سراسیمگی کا شکار ہو گیا۔ پھر اس راکھ کو کس لیے کلید رہا ہے؟ کامران کے چہرے پر پختگی کے آثار نمایاں ہو چلے تھے۔ میں اس راکھ کے نیچے دبی ہوئی چنگاریوں کو ہمیشہ کے لیے بجھا دینا چاہتا ہوں۔ نرسنگا کے لہجے کی تمکنت لوٹ آئی تھی۔ اگر تمام کنارے ٹوٹ جائیں اور سمندر کا سارا پانی بھی ابل پڑے تو ان چنگاریوں کو نہیں بجھا سکتا۔ یہ کہتے کہتے شجاع الدین کامران کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ اگر تو مجھے اجازت دے دے تو میں ایک پل میں تجھے یہ تماشا بھی دکھا دوں۔ نرسنگا نے پرغرور لہجے میں کہا۔ کیسی اجازت؟ کامران حیرت زدہ رہ گیا۔ اگر تو زبان سے نہیں کہتا تو اپنے ہی سر کو جنبش دے دے، پھر دیکھ یہاں کیسا ہنگامہ برپا ہوتا ہے۔ نرسنگا کے خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ کل سورج ڈوبنے سے پہلے یا تو قائم خان اور یاسمین خانم موجود ہوں گے یا پھر تیرے سردار نرسنگا کا وجود مٹ جائے گا۔ دیوتاؤں کی قسم، دونوں میں سے کوئی ایک چیز باقی رہے گی، یا تو نرسنگا کا کٹا ہوا سر یا قائم خان کی جھکی ہوئی گردن۔ سردار، تو انسانی جذبوں کو بھی طاقت کے ترازو میں تولنے کا عادی ہو گیا ہے۔ کامران کے لہجے میں گہرا طنز پوشیدہ تھا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ اس طرح بازی کا رخ بدل جائے گا؟ نہیں سردار، ہرگز نہیں۔ جیت میرے مقدر ہی میں نہیں تھی۔ میں تو اس طرح ہارا ہوں کہ شاید ہی کسی نے ایسی ہار دیکھی ہوگی۔ خدا کے لیے تو بھی اس واقعے کو فراموش کر دے۔ جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ یکایک شجاع الدین کامران کی آواز میں رقت شامل ہو گئی اور اس کا چہرہ دھواں دھواں سا نظر آنے لگا تھا۔